بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل. ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم کا درس نمبر 21 پڑھیں گے. درس نمبر 21 الطاعۃ والعصیان. الطاعۃ یعنی فرما برداری، والعصیان یعنی نافرمانی. الطاعۃ والعصیان فرما برداری اور نافرمانی. اللہ عز وجل خلق آدم علیہ السلام من التراب. اللہ یعنی اللہ تعالی، خلق یعنی پیدا کیا، خلق فعل ماضی ہے، خلق پیدا کیا. کسے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ من الترابی، مٹی سے. تراب کہتے ہیں مٹی کو. اللہ خلق آدم علیہ السلام من التراب. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. وقال اور فرمایا. کس سے فرمایا؟ للملائکتی فرشتوں سے. اور فرشتوں سے فرمایا. للملائکتی یعنی فرشتوں سے فرمایا. وقال للملائکتی اور فرشتوں سے فرمایا. اسجدوا لآدم، اسجدوا تم سجدہ کرو. کسے سجدہ کرو؟ لآدم، آدم علیہ السلام کو. اللہ خلق آدم علیہ السلام من التراب وقال للملائکۃ اسجدوا لآدم. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں سے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو کیا ہوا؟ فسجدوا لہ، تو انہوں نے انہیں سجدہ کیا، یعنی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. فسجدوا لہ، تو انہوں نے انہیں سجدہ کیا، یعنی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ولیکن، لیکن ما سجد ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. ولیکن ما سجد ابلیس، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وقال اور اس نے کہا انا خیر منہ، انا یعنی میں، خیر یعنی بہتر، منہ یعنی اس سے، انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یعنی میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا. ولیکن ما سجد ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وقال اور کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ اس نے بہتر ہونے کی دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار، خلقتا یعنی تو نے پیدا کیا، نی یعنی مجھے، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، من نار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے اسے پیدا کیا، من طین مٹی سے. شیطان کہنے لگا اللہ سبحانہ و تعالی سے مخاطب ہو کر خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین اور تو نے اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. ابلیس یہ سمجھتا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے. یہ سمجھ کر ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے مٹی سے، آگ سے پیدا کیا اور اسے یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ آگ افضل ہے اس لیے میں افضل ہوا اور میں سجدہ نہیں کروں گا. نالائق یہ سمجھتا ہے کہ آگ افضل ہے، نعوذ باللہ. خیر، آگ افضل ہی ہے، ایسے آگ اور مٹی میں مٹی افضل ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل اس بارے میں وضاحت کر دی جائے گی.
خیر فغضب اللہ علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر غضب فرمایا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر غضب فرمایا۔ ایسے غضبہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں غصہ ہونا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جائے، جب اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے غضبہ کا لفظ استعمال ہو تو غصے کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ غصہ ہونا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے غضب فرمایا، اس طرح ترجمہ کریں گے۔ فغضب اللہ علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر غضب فرمایا، وقال، اور ارشاد فرمایا، اخرج، تو نکل، اخرج، تو نکل، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ، اور بے شک تجھ پر، لعنتی، میری لعنت ہے، کب تک؟ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک، فیصلے کے دن تک، یوم الدین یعنی قیامت، فیصلے کا دن۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَّا، تو ہم میں سے ہر ایک، یعنی تو، کُلُّ وَاحِدٍ مِّنَّا، کُلُّ یعنی ہر ایک، واحد، کُلُّ واحد یعنی ہر ایک، مِّنَّا ہم میں سے، یعوذ پناہ مانگتا ہے، منہ اس سے یعنی شیطان سے، تو ہم میں سے ہر ایک اس سے پناہ مانگتا ہے، یعنی شیطان سے پناہ مانگتا ہے۔ کس کی پناہ مانگتا ہے؟ باللہ، اللہ کی پناہ۔ تو ہم میں سے ہر ایک شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَّا يَعُوذُ مِنْهُ بِاللَّهِ، تو ہم میں سے ہر ایک اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ وَيَقُولُ، اور کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے، یعنی میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اعلموا ایھا الاولاد، اے لڑکو تم جان لو، اعلموا تم جان لو، ایھا الاولاد اے لڑکو، کیا جان لو؟ ان الملائکۃ، بے شک فرشتوں نے، فعلوا کیا، کیا کیا؟ کما امرہم اللہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں حکم دیا، یعنی فرشتوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں حکم دیا۔ اعلموا ایھا الاولاد ان الملائکۃ فعلوا کما امرہم اللہ، بے شک فرشتوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں حکم دیا۔ وسجدوا لآدم، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، بدون عذر، کسی عذر کے بغیر، انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ہمیں تو نے اس سے پیدا کیا، انہیں تو نے اس سے پیدا کیا، بغیر کسی عذر کے انہوں نے دیکھا کہ حکم کس کا ہے، وہ حکم کو دیکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فسجدوا لآدم علیہ السلام بدون عذر، تو انہوں نے بغیر عذر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ففازوا برضوان من اللہ، تو وہ اللہ کی جانب سے خوشی سے، رضا سے کامیاب ہو گئے، یعنی اللہ کی رضا سے وہ کامیاب ہو گئے، اللہ کی رضا سے یعنی اللہ کو راضی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، اللہ کی جانب سے رضا میں وہ کامیاب ہو گئے، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی خوشنودی میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ففازوا، تو وہ کامیاب ہوئے، برضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی سے۔ ورضوان من اللہ اکبر، رضوان من اللہ یعنی اللہ کی رضا اکبر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر کسی کی فکر نہیں، کسی چیز کا غم نہیں، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، وذالک، اور یہ، والفوز العظیم، فوز یعنی کامیابی، عظیم یعنی بڑی۔
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے. وَالشَّيْطَانُ رَغِبَ عَنِ الطَّاعَةِ فِي الْعِصْيَانِ، وَالشَّيْطَانُ، اور شیطان رغیبہ یعنی منہ پھیرا. دیکھیے رغیبہ کے بعد ان صلہ آئے تو معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، منہ موڑنا، اور فی آئے تو معنی ہوتا ہے رغبت کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیونکہ ان ہے یعنی منہ پھیرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. الشیطان رغب عن الطاعت فی العصیان، شیطان نے نافرمانی میں، سرکشی میں اطاعت سے منہ موڑا. والشیطان رغب عن الطاعت فی العصیان، اور شیطان نے سرکشی میں، نافرمانی میں، فرما برداری سے، اطاعت سے منہ موڑا. فغضب اللہ علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر غضب فرمایا. فکان من الخاسرین، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، تو وہ گھاٹے والوں میں سے ہو گیا. فکانا، تو وہ ہو گیا، کن میں سے ہو گیا؟ من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. ایھا الاولاد، اے لڑکو، ولد کی جمع ہے اولاد. ایھا الاولاد، اے لڑکو، یحذروا العصیان، نافرمانی سے بچو. یحذروا العصیان، نافرمانی سے بچو. کیوں بچو؟ فإنہ دأب الشیطان، اس لیے کہ وہ شیطان کی عادت ہے، وہ شیطان کا طریقہ ہے، وہ شیطان کی عادت ہے. فإنہ دأب الشیطان، اس لیے کہ وہ شیطان کی عادت ہے، شیطان کا طریقہ ہے، یعنی نافرمانی کرنا شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کی عادت ہے. واسمعوا نصائح اکابرکم، اور تم اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو سنو. واسمعوا، تم سنو. کیا سنو؟ نصائح، نصیحت کو سنو. کس کی نصیحت؟ اکابرکم، اپنے بڑوں کی، یعنی اپنے بڑوں کی نصیحت سنو. واسمعوا نصائح اکابرکم، اور تم اپنے بڑوں کی نصیحت سنو. وعملوا بها، اور اس پر عمل کرو. بڑے لوگ، بزرگ جو نصیحت کریں انہیں سنو اور ان پر عمل کرو. وعملوا بها، اور ان پر عمل کرو. ولا تکونوا، اور تم مت ہو، من الغافلین، غفلت کرنے والوں میں سے، اور تم غافل لوگوں میں سے مت ہو. اما سمعتم آنفا، کیا تم نے ابھی نہیں سنا؟ یعنی کیا؟ ما سمعتم، تم نے نہیں سنا، آنفا یعنی ابھی ابھی، کیا تم نے ابھی ابھی نہیں سنا؟ ان الشیطان، کہ شیطان، لعنہ اللہ، یعنی شیطان پر اللہ نے لعنت فرمایا. کیوں لعنت فرمایا؟ لاجل العصیان، نافرمانی کی وجہ سے. اما سمعتم آنفا ان الشیطان لعنہ اللہ لاجل العصیان، کیا تم نے نہیں سنا، کیا تم نے ابھی ابھی نہیں سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نافرمانی کی وجہ سے شیطان پر لعنت فرمایا. اما سمعتم آنفا، کیا تم نے ابھی ابھی نہیں سنا، ان الشیطان لعنہ اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان پر لعنت فرمایا، لاجل العصیان، نافرمانی کی وجہ سے. اللہ و رسولہ اعلم. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.